یہ کہانی ہے ولادیمیر کوماروف کی، جو 1960 کی دہائی میں سوویت ٹیسٹ کے پائلٹ تھے اور اس کے ساتھ ان کو خلائی حادثے میں مرنے والے پہلے انسان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا، ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور سوویت کے درمیان اسپیس ریس کی جنگ چھڑ گئی تھی اور ان دونوں ملکوں کی یہی کوشش تھی کہ وہ پہلے چاند پر پہنچے۔ اسی دوران اپریل 1967 کا ایک دن پورے روس کے لیے قیامت بن کر سامنے آیا، جب روس کا ایک کاسموناٹ ولادیمیر کوماروف روس کے ایک سویوز اسپیس کیپسول 1 میں بیٹھ کر خلا کا چکر لگا رہا تھا اور ان کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ آج مر جائیں گے، کیونکہ اس کیپسول کا فیول ختم ہونے والا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے ولادیمیر کوماروف نے کئی بار کنٹرول روم میں بیٹھے لوگوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی کہ مجھے یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے، لیکن ناقص سگنل ہونے کی وجہ سے ان کی بات زیادہ دیر کسی سے بھی نہ ہو پائی۔ سبسکرائب کریں سرمد وئی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ایجوکیشنل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، اس مشن سے پہلے ولادیمیر کوماروف پائلٹ کی شاندار صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اسپیس لائٹ کے کمانڈر کے طور پر سلیکٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے ووسکوٹ اسپیس 1 مشن کو شاندار کامیابی کے ساتھ مکمل کیا تھا۔ ولادیمیر کوماروف نے 1964 کے مشن میں خلا میں 24 گھنٹے گزارے، جس کے بعد ان کا زمین پر ٹچ ڈاؤن بیک بھی کامیاب رہا اور روسی خلائی پروگرام کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس مشن کے سکسیسفل ہونے کے بعد روس کی خلائی ایجنسی نے سویوز 1 مشن پر کام کرنا شروع کر دیا اور جب سویوز 1 کو اسپیس میں بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو ولادیمیر کوماروف نے سویوز 1 کے ڈیزائن اور سسٹم کو دیکھ کر اسے ناکارہ کہہ دیا اور اس اسپیس مشن میں جانے کے لیے بھی صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس سویوز 1 کو بنانے والے انجینئرز نے ولادیمیر کو یقین دلایا کہ یہ مشن بھی پہلے کے مشن کی طرح سکسیسفل ہی رہے گا، لیکن یہ انجینئرز ولادیمیر کو اپنے اعتماد میں بالکل بھی نہ لے سکے۔ اس منصوبے کی خامیوں کو دیکھ کر ولادیمیر کو مکمل یقین تھا کہ وہ اس مشن میں مر جائے گا۔ ولادیمیر یقیناً اس مشن سے پیچھے ہٹ سکتا تھا، لیکن اسے یہ فکر تھی کہ اگر میں اس مشن پر نہ گیا تو میرے دوست یوری گیگرین کو اس مشن پر جانا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کوماروف نے یوری کو بچانے کے لیے اس مشن کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن کوماروف نے اپنی ایک خواہش ظاہر کی کہ جب میں اس مشن میں مر جاؤں تو آپ اسے دنیا سے چھپانا مت اور اس مشن کو آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ جب سویوز 1 کو خلا میں چھوڑا گیا تو اس کا دوسرے میں سے ایک سولر سرا کھلنے میں بری طرح ناکام رہا۔ اس ناکامی کا مطلب یہ تھا کہ کیپسول کو اب کم انرجی ملے گی اور کیپسول لو پاور پر کام کرے گا۔ دوستو، یہ تو ابھی مصیبتوں کی شروعات تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہائی فریکوینسی کمیونیکیشن نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ اس کرافٹ کو دائیں بائیں موڑنے والا DO-1 تھرسٹرز بھی مناسب طریقے سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ کوماروف نے سویوز 1 کی بحالی کی بار بار کوشش کی، لیکن یہ ناکام رہا۔ یہ سب دیکھ کر کوماروف بہت سخت گھبرا گیا۔ جب سویوز 1 کیپسول زمین کا 19واں چکر لگا بیٹھا تو کوماروف نے زمین پر واپس لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ واپسی آنے پر اس ماڈیول کا بریکنگ پیراشوٹ صحیح طریقے سے نصب نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے کیپسول نے لینڈنگ کے دوران بہت تیز رفتار پکڑ لی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کوماروف، جو روس کا دوسرا عظیم پائلٹ تھا، اس نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے اور کچھ دیر بعد سویوز 1 بہت تیزی کے ساتھ زمین سے ٹکرا گیا۔ سویوز 1 ایک رشیا کے صوبے کارابوتک میں گر کر تباہ ہوا تھا، جس سے ولادیمیر کوماروف ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک مشہور NPR کے مطابق، جس کا یہ کہنا تھا کہ جو مجھے ریکارڈنگ موصول ہوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سویوز 1 بہت تیزی سے زمین سے ٹکرانے کے لیے بڑھ رہا تھا تو کوماروف اس کیپسول میں رو رہا تھا اور ان لوگوں پر لعنتیں بھیج رہا تھا جنہوں نے اسے کسی جکڑے ہوئے اسپیس شپ میں داخل کر دیا تھا۔ کوماروف کو انسانی تاریخ کا پہلا آدمی یاد کیا جائے گا جس نے خلائی حادثے میں اپنی جان گنوائی۔